بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جوفری چوسر کے بہت ہی امپورٹنٹ ورک دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز کے انٹروڈکشن کو پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل کو دیکھتے ہیں، جس میں ورڈ ہے دا پرولوگ۔ پرولوگ کہتے ہیں کسی بھی ورک کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تمہید باندھنا، یعنی کوئی بھی آپ ناول یا کوئی بھی لٹریری ورک سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کا جو اوپننگ پوائنٹ ہوتا ہے یا انٹروڈکشن ہوتا ہے اس کو ہم پرولوگ کہتے ہیں۔ کینٹربری ایک جگہ کا نام ہے جہاں اس ورک میں جن لوگوں کو دکھایا گیا ہے وہ کینٹربری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور ٹیلز وہ کہانیاں ہیں جو وہ لوگ جو اس ورک میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ رستے میں جاتے ہوئے کہانیاں سناتے ہیں۔ تو اس کا مکمل ٹائٹل ہوا دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز۔ یہ ورک اتنا امپورٹنٹ ہے کہ دنیا کی بہت سی یونیورسٹیز میں اس کو ایز اے سلیبس پڑھایا جاتا ہے، اور اس ورک کے اتنا امپورٹنٹ ہونے کی ایک وجہ اور ہے کہ اس ورک کا جو رائٹر ہے جوفری چوسر، اسے فادر آف انگلش پوئٹری اور فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہتے ہیں۔ Now let's start the work. Canterbury Tales is a collection of stories told by a group of 30 pilgrims on their way to the shrine of Thomas A. Becket in Canterbury. کینٹربری کہانیوں کی کتاب 30 زائرین کی طرف سے یعنی 30 پلگرمز کی طرف سے کینٹربری میں تھامس اے بیکٹ کی خانقاہ یعنی شرائن، ان کا مقبرہ پر جاتے ہوئے سنائی گئی کہانیوں کا ایک مجموعہ ہے۔ The work begins with a general prologue in which the narrator arrives at Harry Bailey's Tabard Inn in Southwark. ہیری بیلی کون تھا؟ ہیری بیلی وہ تھا جو کہ وہاں کے مسافر خانے کا میزبان تھا، ہوسٹ تھا۔ ٹبارٹ ان اس مسافر خانے کا نام تھا جو کہ ساؤتھ ورک میں تھا۔ Meets other pilgrims there. یہ ادبی کام ایک طویل تمہیدی نظم یعنی پرولوگ سے شروع ہوتا ہے، جس میں تفصیل بتانے والا شخص ساؤتھ ورک میں ایک حقیقی شخص ہیری بیلے کی سرائے یعنی مسافر خانے جس کا نام تھا ٹبارٹ ان وہاں پہنچتا ہے، اور وہاں پر موجود دوسرے زائرین سے، دوسرے پلگرم سے ملاقات کرتا ہے۔ He introduces each pilgrim with short and vivid sketch. وہ ہر زائر کا یعنی ہر پلگرم کا مختصر اور واضح خاکہ کھینچ کر تعارف کرواتا ہے، یعنی ان کا انٹروڈکشن دیتا ہے۔ They range across the social hierarchy from noble to clergy to commoner. اب ان میں سماجی درجہ بندی کے لحاظ سے شرفا، کلیسائی افراد اور عام لوگ شامل تھے۔ To pass the time, the innkeeper proposes that each of the pilgrims tell 2 stories while going to Canterbury and 2 more on the way back. سفر کے دوران وقت پاس کرنے کے لیے سرائے کا جو مالک ہے یہ تجویز دیتا ہے کہ ہر پلگرم کینٹربری جاتے ہوئے 2 کہانیاں سنائے گا اور واپسی پر مزید 2 کہانیاں سنائے گا۔ He sets a contest. Whoever tells the best story on the trip wins a free dinner when they come back to the inn. وہ اس سلسلے میں ایک مقابلے کا اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی بھی سب سے اچھی کہانی سنائے گا اسے واپس سرائے میں آ کر باقی زائرین یعنی باقی پلگرمز کی طرف سے مفت کھانا کھلایا جائے گا۔ Thus Chaucer originally planned to narrate 60 tales, but all that he has left behind are 24 tales, differing in character like the characters that narrate them. اس طرح چوسر نے آغاز میں 60 کہانیاں بیان کرنے کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس نے پلان تو کیا تھا کہ وہ 60 کہانیاں لکھے گا، لیکن جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گیا وہ مختلف قسم کی صرف 24 کہانیاں تھی، کیونکہ 1400 میں چوسر کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ کام جو ہے اس کا یہ انکمپلیٹ رہ گیا تھا۔ The tales are highly diverse in style, subject, matter and theme. They include courtly romance, allegory, sermon, fable and sometimes a mixture of genres. اب یہ کہانیاں اسلوب، موضوع اور مرکزی خیال کے حساب سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں،
ان میں درباری عشق، مجازی وعظ و نصیحت والی افسانے اور بعض اوقات مخلوط قسم کی کہانیاں شامل ہیں۔ Each story generally reflects the social class and personality of the teller. یعنی ہر کہانی عموماً اس سماجی طبقے یا شخصیت کی عکاسی کرتی ہے جس سے کہانی سنانے والے کا اپنا تعلق ہو۔ The Canterbury Tales has always been among the most popular work of the English literary heritage. کینٹربری کہانیاں ہمیشہ سے مقبول ترین انگریزی ادبی ورثے میں شامل رہی ہیں۔ When Caxton introduced printing into England, it was the first major secular work that he printed in 1478, with the second corrected edition following in 1484. 15ویں صدی میں جب کیکسٹن نے انگلینڈ میں پرنٹنگ متعارف کرائی تو یہ پہلا غیر مذہبی یعنی سیکولر بڑا کام تھا جو اس نے 1478 میں پبلش کیا، جس کا دوسرا ایڈیشن 1484 میں پبلش کیا گیا۔ The Canterbury Tales was unfinished at his death. No less than 56 surviving manuscripts contain or once contained the full text. یہ کہانیاں جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ چوسر کی موت تک نامکمل حالت میں تھی، اور ایک وقت تھا جب ان کہانیوں کے 56 مینوسکرپٹس مکمل طور پر موجود تھے۔ The general prologue to the Canterbury Tales has often been praised as the most perfect poem in the English language. یعنی کینٹربری کہانیوں کی تمہیدی نظم دا پرولوگ کی تعریف اکثر اوقات انگریزی زبان میں کامل ترین نظم کے طور پر کی جاتی ہے۔ جان ڈرائیڈن، a renowned poet of the 17th century, wrote a major appreciation of Chaucer based mainly on his knowledge of the general prologue and certain tales which he had adapted into his own age style. 17th century کے مشہور شاعر جان ڈرائیڈن نے چوسر کے کام کی بہت تعریف کی ہے، اسے بہت پریز کیا ہے، جو کہ اس پرولوگ اور کہانیوں پر مبنی اس کے علم پر مبنی ہے جنہیں چوسر نے اپنے زمانے کے اسلوب کے مطابق ڈھالا ہے۔ اب ڈرائیڈن کیا لکھتے ہیں چوسر کے بارے میں؟ In the first place, as he is the father of English poetry, I hold him in the same degree of veneration as the Grecians had Homer or the رومن ورجل۔ یعنی ڈرائیڈن کہتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ چوسر انگلش شاعری کا باپ ہے، اس لیے میں اس کا اتنا زیادہ عزت و احترام کرتا ہوں جتنا کہ یونانی لوگ ہومر کا یا رومی لوگ ورجل کا کرتے ہیں۔ He is a perpetual foundation of good sense, learned in all sciences and therefore speak properly on all subjects. وہ اچھی سمجھ بوجھ کا ایک دائمی سرچشمہ ہے، ہر علم کا ماہر ہے اور اس لیے ہر موضوع پر مناسب انداز میں بات کر سکتا ہے۔ As he knew what to say, so he knows also when to leave off, a continence which he practiced by few writers and scarcely by any of the ancients, excepting Virgil and Homer. جس طرح اسے یہ معلوم ہے کہ کیا کہا جائے، اسی طرح اسے یہ بھی پتا ہے کہ کب بات ختم کی جائے۔ خود پر لگائی ہوئی یہ ایک ایسی پابندی ہے جس پر محض چند ایک شاعر ہی عمل کرتے ہیں، اور باقی جو پرانے شاعر ہیں، پرانے رائٹرز ہیں، ان میں تو ورجل اور ہومر کے علاوہ شاید ہی کوئی اس جیسا ہوگا۔ چوسر followed nature everywhere, but was never so bold to go beyond her. چوسر ہر جگہ فطرت کا تعاقب کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اتنا نڈر نہیں ہوا کہ وہ فطرت کی حدود سے باہر نکلا ہو۔ He must have been a man of a most wonderful comprehensive nature, because as it has been truly observed of him, he has taken into the compass of his Canterbury Tales the various manners and humors, as we now call them, of the whole English nation in his age. جیسا کہ درست طور پر اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ لازماً انتہائی شاندار اور جامع فطرت کا مالک رہا ہے،
اس نے اپنی کینٹربری کہانیوں کے دائرے میں اپنے زمانے کی پوری انگریز قوم کے مختلف قسم کے انداز اور ملان شامل کیے ہیں۔ Not a single character has escaped him. There is such a variety of games springing up before me that I am distracted in my choice and know not which to follow. اس کے قلم سے کوئی ایک کردار بھی بچ نہیں سکا ہے۔ میرے سامنے اس سارے کھیل میں اتنی ورائٹی اچھل کر سامنے آ رہی ہے کہ چناؤ کرتے ہوئے میری نظر کسی ایک جگہ نہیں ٹکتی اور سمجھ نہیں آتی کہ کس کا مشاہدہ کروں۔ It is sufficient to say, according to the proverb, that here is God's plenty. ایک پروورب کے مطابق، ضرب المثل کے مطابق اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ یہاں پر خدا کی مخلوق کی بہت اکثریت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔